آپ کے پیٹ میں درد ہے؟ کیا آپ اپنے گھر میں موجود کوئی بھی عام سی دوائی کا استعمال کرنے لگے ہیں تو اس کو فوری طور پر رک جائیے، اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ درد گردے کی وجہ سے ہو اور آپ جس دوائی کا استعمال کرنے لگے ہیں یہ معدے کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ کی درد کی وجہ معدہ ہو اور آپ جس دوائی کا استعمال کرنے لگے ہیں وہ گردے کی دوائی ہو۔ اگر آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کسی بھی دوائی کے استعمال سے پہلے اس کی وجہ پتہ کر لیں کہ پیٹ میں درد کس اعضاء کے درد یا بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ تو دوستو آج یہ ساری معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا تاکہ مکمل معلومات سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ لہٰذا بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم، دس از زہیب یاسر امین اینڈ یو آر واچنگ اوور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ایبڈومینل پین مطلب آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ گھر میں موجود کوئی بھی عام سی دوائی کا استعمال کرنے لگے ہیں تو فوری طور پر رک جائیے۔ ایسی دوائی کا استعمال کر اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو پیٹ میں درد آپ کو اس وقت ہو رہا ہے وہ آپ کو گردے کی وجہ سے ہو رہا ہو اور آپ جس دوائی کا استعمال کر رہے ہیں یہ معدے کی دوائی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی درد کی وجہ معدہ ہے اور آپ جس دوائی کا استعمال کر رہے ہیں وہ گردوں کی دوائی ہے۔ لہٰذا ایسی دوائیوں کے استعمال سے پہلے آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیٹ کی درد کس اعضاء کی بیماری یا درد کی وجہ سے ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کس قسم کا درد ہے اور آپ کو اس صورت میں ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے یا نہیں۔ دوستو پیٹ سینے کے نیچے والا حصہ ہے۔ سینے میں دل اور پھیپھڑے موجود ہیں جبکہ پیٹ میں بے شمار اعضاء ہیں اور سینے کے درمیان ایک ڈایافرام موجود ہے جو پیٹ اور سینے کو الگ کرتا ہے۔ یہی ڈایافرام سانس لینے میں مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ خوراک کی نالی اسی ڈایافرام سے ہوتی ہوئی نیچے پیٹ تک پہنچتی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بیماری کو جانچنے کے لیے پیٹ کو 9 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس تقسیم کے لیے 2 لائنیں ورٹیکل جبکہ 2 لائنیں ہاریزونٹل کھینچی گئی۔ یوں پیٹ کو 9 حصوں میں مطلب 9 خانوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ لوگ یہ بخوبی جان سکے کہ جو درد اس وقت آپ کو ہو رہا ہے یہ کس اعضاء کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوستو اگر آپ کو اوپر والے حصے میں دائیں جانب درد ہو رہا ہے اور یہی درد آپ کے اس حصے سے ہوتا ہوا دائیں کندھے میں ہو رہا ہے تو جان لیجئے کہ یہ درد پتے کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اسی حصے میں جگر بھی موجود ہے، لہٰذا اس حصے میں درد کی وجہ جگر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ اوپر کی جانب بیچ والے حصے میں اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا یہ درد معدے کی درد کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اگر یہ درد بیٹھنے سے کم اور لیٹنے سے زیادہ ہو رہا ہے اور اس کی شدت اس طرح ہے کہ جس طرح پیٹ میں کسی نے چھرا مار دیا ہے تو جان لیجئے لبلبے کی وجہ سے آپ اس درد میں مبتلا ہیں۔ اگر اوپر کی جانب بائیں حصے میں آپ کو درد ہو رہا ہے تو جان لیجئے کہ یہ درد تیلی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو درمیان والے حصے دائیں اور بائیں جانب درد ہو رہا ہے اور یہ درد کمر سے ہوتا ہوا مثانے کی طرف آ رہا ہے، اس کے علاوہ اس درد کی شدت بہت زیادہ ہے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تکلیف یا جلن محسوس ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ یہ درد آپ کو گردوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر دوستو آپ کو درمیان کے حصے میں بیچ کی جانب درد ہو رہا ہے تو جان لیجئے کہ یہ درد معدہ، چھوٹی آنت یا اپینڈکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو اگر آپ کو نچلے حصے دائیں جانب
درد ہو رہا ہے اور اگر یہ درد ناف سے شروع ہو کر دائیں جانب پیٹ میں جاتا ہے تو جان لیجئے کہ یہ اپینڈکس کا درد ہے۔ اگر نچلے حصے میں بیچ والی جگہ پر درد ہو رہا ہے تو جانیے کہ یہ درد مثانہ، عورتوں میں پریگنینسی یا خواتین کے پوشیدہ امراض کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو نچلے حصے میں بائیں جانب درد ہو رہا ہے تو جان لیجئے کہ یہ درد بڑی آنت، خواتین کی پوشیدہ امراض کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان ساری معلومات سے آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ جس دوائی کا استعمال کر رہے تھے یا کرنے جا رہے تھے وہ آپ کے لیے کس طرح خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ساری معلومات سے آپ کو بہت سارا فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زہیب یاسر امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایک بڑی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔